بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارٹ 5 رفعت وسیم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، وہ ہے جمال المنتظر امام زمانہ کے حوالے سے، اور صفحہ نمبر 45۔ صفحہ نمبر 45 کے پوائنٹ 7 اور 8 ہم پڑھ چکے تھے۔ متصل کرتی ہوں دوبارہ۔ نمبر 7، راہ اصلاح یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نمبر 8، عالی ترین مکتب تربیت و اخلاق یا ماہ مبارک رمضان۔ آپ کی کچھ کتب مختلف عرب ممالک مثلا مصر، سوریہ، لبنان، سعودی عرب بالخصوص مکہ، مدینۃ الحصار والقطیف میں کافی مشہور و مقبول ہیں، اور عوام الناس ان کتب سے استفادہ کر رہے ہیں، اور کچھ مفید اور مؤثر کتابیں ایام حج میں مختلف اسلامی ممالک میں بطور ہدیہ بھیجی گئی ہیں، اور جو کتاب تمام امت اسلامیہ کے لیے مؤثر اور سود مند ہے، جو ملت مظلوم تشیع، بلکہ یوں کہا جائے کہ جس کتاب نے ملت مظلوم تشیع کی پہچان کروائی، وہ کتاب مع الخطیب ہے۔ عالم و متفکر بزرگ مصری عبوریہ اور کتاب منتخب الاثر۔ آقائے سید مرتضیٰ رضوی لکھتے ہیں، ہماری ملاقات مصر میں قاہرہ کے علماء و دانشمندوں سے ہوئی۔ اس دوران قاہرہ کے متفکر بزرگ عالم عبوریہ سے میری ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ حضرت امام مہدی عجلہ تعالی فرجہ ارواح خانہ فدا کے متعلق تحقیق کرنا چاہتے ہیں احادیث کی رو سے، تو آپ کتاب منتخب الاثر، جو حضرت آیت اللہ عظمیٰ آقائے صافی گل پایگانی کی نایاب تالیفات میں سے ایک ہے، جس کی روایت اور احادیث اہل سنت اور ان کی محدثین کی طرف سے نقل ہوئی ہیں، میں آپ کو یہ کتاب ہدیہ کروں گا، اس سے استفادہ کریں۔ خلاصے میں ان کو کتاب ہدیہ کی، اور پھر ایک ملاقات میں میں نے ان کے ساتھ اسی موضوع حضرت مہدی عجلہ تعالی فرجہ کے بارے میں بحث کی۔ وہ عالم بے حد خوش ہوئے اور اس کتاب سے بہت متاثر اور استفادہ کیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ معظم کی ایک کتاب بنام حوادث تاریخ شاہ کے دور میں اس کی طبع پر پابندی لگا دی گئی، اور کافی عرصے تک یہ کتاب منظر عام پر نہیں آنے دی گئی۔ پھر انقلاب اسلام ایران کے بعد چھپ کر منظر عام پر آئی، اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہے، اسی صفحے کے نیچے، مع الرجال الفکری فی قاہرہ، صفحہ نمبر 316۔ صفحہ نمبر 45 پڑھ چکے ہیں، صفحہ نمبر 46۔ یہ کتاب پاکٹ سائز میں بھی چھپ چکی ہے۔ آخر میں یہ تذکرہ لازم ہے کہ اختصار کی وجہ سے ہم آپ کی زحمات و خدمات کی تفصیلی ذکر نہ کر سکے۔ آپ کی دینی مذاہب، سیاسی خدمات انقلاب سے پہلے یا انقلاب اسلامی کے بعد، بالخصوص آپ کے اجتماعی خدمات مثلا نوجوان نسل کی تربیت کے لیے قرآن مجید کی تفاسیر کے دروس، نہج البلاغہ کے خطبے، شرح احادیث، بعض ادعیہ مثل دعا ابو حمزہ، دعا افتتاح، تاریخ حیات پیغمبر اکرم و ائمہ علیہم السلام، اخلاق کے موضوع و دروس، یہ سب کچھ اہم اختصار کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ حضرت آیت اللہ عظمیٰ حاج آقائے لطف اللہ صافی گل پایگانی کی تمام زحمت خدمات کی خداوند کریم بحق کریم اہل بیت حضرت معصومہ قوم سلام اللہ علیہا قبول فرمائے، اور آپ ہمیشہ مولا امام مہدی عجلہ تعالی فرجہ حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کی پناہ میں رہیں۔ خداوند قدوس آپ کو طول عمر عنایت فرمائے، اور مومنین آپ کے پربرکت وجود سے استفادہ کرتے رہیں۔ والحمد للہ اول والآخر صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ زندگانی ہے قلم اور آنکھ جن کی ہیں غذا، زندگانی ہے قلم اور آنکھ جن کی ہیں غذا، انتخاب الفت حق کا اثر باقی رہے، ہے دعا حامد کی حق سے یہ بحق کے اہل بیت، حضرت صافی کا اس راہ پر سفر باقی رہے۔
اب ہم مقدمہ کتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مقدمہ کتاب پڑھیں گے ہم صفحہ نمبر 49 پر۔ جس شخص کو تاریخ و آثار و آخری زمانے میں حضرت امام مہدی کے ظہور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے مروی متواتر بشارتوں اور آپ کے اصحاب کی روایتوں سے کچھ لگاؤ ہے، اس پر مخفی نہیں ہے کہ جہل کی تاریکی دور کرنے، ظلم و ستم کا کما کرنے اور عدل کا پرچم لہرانے، کلمہ حق کو بلند کرنے، اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ دینے کے لیے خدا آپ کے وجود کا آفتاب طلوع کرے گا، خواہ یہ مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ خدا کے اذن سے دنیا کو غیر خدا کی عبودیت کے ذلت سے نجات دلائیں گے، بری عادات اور برے اخلاق کا خاتمہ کریں گے اور ان ناقص قوانین پر خود تنسیق کھینچ۔ اس کے بعد نیچے جو ہے پورا حاشیے میں لکھا ہے مہدی وہ ہیں جس کی ہدایت خدا نے حق کی طرف کی ہے۔ اب یہ اسماء میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر نام مہدی رکھے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کا نام مہدی رکھا گیا کہ جس کے آخری زمانے میں آنے کی رسول نے بشارت دی ہے، اور لسان العرب میں لکھا ہے مہدی اسے کہتے ہیں جس کی خدا نے حق کی طرف ہدایت کر دی ہو، اور زیادہ تر اسماء میں استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام مہدی رکھا گیا جس کی رسول نے بشارت دی ہے کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا۔ تاج العروس میں مرقوم ہے مہدی اسے کہتے ہیں جس کی خدا نے حق کی طرف ہدایت کر دی ہے، اس لیے مہدی نام رکھا جاتا ہے، بلکہ اب زیادہ تر نام مہدی رکھے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو مہدی کہا گیا ہے کہ جس کی بشارت دی گئی ہے کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا۔ خدا ہمیں ان کے انصار میں قرار دے۔ صفحہ نمبر 50۔ جن کو پچھلے والی لائن سے متصل کرتی ہوں، اور ان ناقص قوانین پر خط تنسیق کھینچ دیں گے جن کو لوگوں نے اپنی خواہشوں کے مطابق ڈھال لیا، اور تعصبات کے اسباب کو قطع کر دیں گے، قومی و عنصری اور وطنی تعصب وغیرہ کو ختم کر دیں گے جو کہ امت کے خلاف اور افتراق کلمہ کا باعث اور فتنوں اور جھگڑوں کی آگ بھڑکانے کا سبب ہوتے ہیں۔ آپ کے ظہور سے خدا اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا کہ جو اس نے اپنے اس قول میں کیا ہے، اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں روئے زمین پر اس طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرنے والوں کو خلیفہ بنایا ہے، ان کے لیے وہ اس دین کو غالب کرے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ اور خداوند عالم کا یہ قول ہمارا ارادہ ہے کہ جن لوگوں کو روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں امام بنائیں اور انہی کو زمین کا وارث قرار دیں۔ عنقریب وہ سنہرا دور آئے گا جس میں روئے زمین پر کوئی گھر باقی نہیں بچے گا مگر یہ کہ خدا اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا، اور کوئی گاؤں باقی نہیں بچے گا مگر یہ کہ ایک منادی صبح و شام وہاں ندا دے گا لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسا امر ہے کہ جس پر مسلمانوں کے اتفاق اور ان کے اجماع کو کوئی عبث نہیں قرار دیتا، حالانکہ صدر اول میں اور نبی و صحابہ اور تابعین کے زمانوں سے قریب کے زمانوں میں بہت سے لوگوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ان میں سے ہمیں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا جس نے ان کے دعوے کو، ان بشارتوں کی اصل کا انکار کر کے رد کیا ہو، بلکہ انہوں نے ان کی خصوصیات اور جزیات سے بحث کی۔ جو مسائل نقل ہوتے آئے ہیں ان کی اثبات کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے سماعت ان پر ایمان۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیکسٹ پیج، صفحہ نمبر 51۔ سماعت ان پر ایمان مہدی کے ظہور پر ایمان رکھنے سے بہتر نہیں ہے، اگرچہ ہم یہ نہ کہیں کہ ظہور مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ پر ایمان رکھنا بعض مسائل سے افضل ہے، کیونکہ مہدی کے بارے میں جو بشارتیں وارد ہوئی ہیں وہ مرتبہ تواتر تک
پہنچی ہوئی ہیں، جبکہ بہت سی چیزیں جن کے متعلق احادیث میں بیان ہوا ہے اور ان پر بہت سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ مرتبہ تواتر تک نہیں پہنچی ہیں، بلکہ ان میں سے بعض کے سلسلے میں ایک ہی روایت ملتی ہے، پھر بھی وہ ان کے نزدیک مسلم امور میں شامل ہوتا ہے۔ تو پھر کسی مومن مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان بے شمار روایتوں کے ہوتے ہوئے ظہور مہدی میں شک کرے، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ ان روایت میں سے بعض کی سند کا ضعیف ہونا اور ان کے مضامین کا مانوس نہ ہونا، ان میں سے بعض کے واقع ہونے کا بعید ہونا اور ان تمام احادیث کو مخدوش نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض احادیث کی سند کا ضعیف ہونا ان حدیثوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جو سند و متن کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں، ورنہ تمام احادیث سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی بعض ضعیف احادیث کی جگہ پر ہیں، جبکہ ان کا مفہوم اور مقصد تمام مسلمانوں کے درمیان مشہور ہے، اور ان کو نقل کرنے والے اکثر ائمہ اسلام، بڑے علماء اور فن و حدیث کے اساتذہ ہیں، جو کہ ان کے مضمون کے قطع کا باعث ہیں۔ یہ ایک طرف۔ دوسری طرف ضعف سند اس وقت قادح ہوتا ہے جب خبر متواتر نہ ہو، لیکن متواتر خبر کے معتبر میں سند کے قوی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ رہا ان عجیب و غریب چیزوں کے واقع ہونے کا بعید ہونا، تو اس کا جواب یہ ہے، علمی مسائل میں اس کے بعید ہونے اور اس کے انوکھے ہونے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ خصوصاً ان میں سے منقول مسائل میں اگر یہ باب کھل جائے تو پھر بہت سے ایسے عقائد حقہ کا رد و باطل ہونا لازم آئے گا جو کہ انبیاء کی احادیث سے ثابت ہیں کہ جن سے علم یا اس کے خصوصیات کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ کہ صفحہ نمبر 52 بس یہ کہ ان کا تعلق شرع سے ہے، جیسے معاد، صراط، میزان اور جنت و جہنم وغیرہ کے بعض خصوصیات و کیفیات، اور مشرکین تو رسول کی بعثت کے آغاز میں آپ کے دین کے ظہور کو، بشارتوں کو اور آپ کے کلمے کے غالب آنے کو بھی بعید سمجھتے تھے، کیونکہ اس وقت اسلام نبی، علی اور خدیجہ پہ منحصر تھا، بلکہ یہ بشارت مشرکین کے نزدیک محالات عادیہ میں شمار ہوتی تھی۔ اس لیے وہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص کہ جس پر ذکر قرآن نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی خبر دیتے تھے وہ ان کے نزدیک عادت اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے ممتنعات میں سے تھیں، لیکن چند روز گزرنے کے بعد ہی خدا نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا۔ عرب ان کے نزدیک آ گئے، عرب اور عجم کے مشرکوں نے اسلام اور مسلمانوں کے سامنے سر جھکا دیا ایک طرف، دوسری طرف موضوع مہدی انبیاء کے نقل ہونے والے معجزات اور خدا کی ان سنتوں سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہیں جو کہ گزشتہ امتوں میں جاری ہو چکے ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھے کو بینائی دینا اور مبروز کو شفا دینا، اور ابراہیم و موسیٰ اور دیگر انبیاء کے معجزات اور ان کو اپنی قوم سے غائب ہونا۔ اور جب ان متواتر احادیث کو بعید، انوکھا نہیں سمجھا جاتا کہ جن کے بعض راوی مکی، بعض مدنی، بعض کوفی، بعض بصری، بعض بغدادی، بعض رازی، بعض قمی، بعض شیعہ، بعض سنی، بعض اشعری، بعض معتزلی اور ان میں سے بعض صدر اول میں تھے، بعض دوسرے زمانوں میں گزرے ہیں، جو کہ وطن کی دوری اور زمانوں، رائیوں اور مذاہب کے اختلاف کے سبب ایک مجلس میں سے جمع نہیں ہو سکتے تھے، اور ان احادیث کے نقل پر
ان احادیث کے نقل پر ان کے اتفاق کا کذب ہونا، تاہم ان میں اکثر کے خاص طور پر کذب ہونے کا احتمال ہونا انتہائی ضعیف ہے، کیونکہ اس کے راوی ثقہ ہونے میں معروف ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، دیندار اور زاہد و عابد عبادت والے لوگ ہیں۔ اگر ہم ان احادیث کو چھوڑ دیں تو پھر فقہ وغیرہ کے تمام ابواب میں نبی اور آپ کی اطرت کے منقول احادیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکے گا، اور ان معتبر احادیث سے ہاتھ اٹھانا لازم آئے گا جن کا تعلق ہمارے دینی اور دنیاوی امور میں سے ہے، جب کہ تمام غیر مسلم عقلاء اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کو بعید سمجھنے پر مخالفوں نے زیادہ اعتماد کیا ہے اور اس کی وجہ سے شیعوں پر اعتراض کیا ہے، اس چیز کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے کہ ان کے اس امر کی بازگشت ایسی چیز کی طرف ہو رہی ہے کہ جس کو مسلم و غیر مسلم کسی نے بھی قبول نہیں کیا ہے۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ عنقریب بیان ہوگی۔ ان اخبار کے صحیح ہونے اور مسلمان کے درمیان ظہور مہدی کی شہرت اور اس پر علماء کے متفق ہونے کی اہل سنت کے علماء کی ایک نمایاں جماعت نے تصریح کی ہے۔ آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ان احادیث کو ان صحائف میں جمع کرنے کا مقصد وجود مہدی اور آخر زمانے میں ان کے ظہور کا اثبات نہیں ہے، کیونکہ اس موضوع پر امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے سے آج تک بہت سی کتب، رسالے اور مفصل مقالات لکھے جا چکے ہیں، اور علماء امامیہ میں تو ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے کہ جن کی اس موضوع پر کوئی خاص کتاب یا مقالہ یا جملہ نہ ہو، کہ جن میں سے بعض سے رجوع واقعی مشتاق کو بے نیاز بنا دیتی ہے۔ مزید برآں اس موضوع پر بعض علماء اہل سنت جیسے حافظ ابو نعیم اصفہانی صاحب کتاب صفۃ المہدی و مناقب المہدی، کنجی شافعی صاحب البیان فی اخبار صاحب الزمان، ملا علی متقی صاحب البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان، عباد بن یعقوب الرواجنی صاحب کتاب اخبار المہدی، سیوطی۔ ان احادیث کو ان کے ائمہ جیسے احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، بخاری، مسلم، نسائی، بہقی، ماوردی، طبرانی، سمعانی، رویانی، عبدری اور حافظ عبدالعزیز اکبری نے اپنی تفسیر میں، ابن قتیبہ نے غریب الحدیث میں، ابن سری، ابن عساکر، دارقطنی مسند سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں، کسائی۔ اب اس کے نیچے حاشیے کے نیچے کچھ لائنیں ہیں، پھر ہم نیکسٹ صفحے کی طرف بڑھیں گے۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 535 طبع مصر میں لکھا ہے کہ اس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ دنیا اور اس کی تکلیف انہی پر ختم ہوگی، اور ان میں سے بعض نے صحیح ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 طبع دہلی 1342 ہجری میں اپنے حاشیے میں تحریر کیا ہے۔ شیخ عبدالحق نے المعات میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 54۔ پچھلے صفحے سے متصل کرتی ہوں جملہ، مشتاق کو بے نیاز نہیں، سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا میں، کسائی نے مبتدا میں، بغوی، ابن اسیر، ابن دیبا الشیبانی اور حاکم نے مستدرک میں، ابن عبدالبر نے استیعاب میں، اور حافظ بن متی، فرغانی، نمیری، مناوی، ابن شیرویہ دہلمی، سبط ابن الجوزی، شارح معتزلی، ابن سباق مالکی، حموی، ابن المغازلی الشافعی، موفق بن احمد الخوارزمی، محب الدین الطبری، شبلنجی، سبان اور شیخ منصور علی ناصف وغیرہ نے نقل کی ہیں۔ صاحب العروف الوردی فی اخبار المہدی، ابن حجر صاحب العقول المختصر فی علامات المہدی المنتظر، شیخ جمال الدین یوسف بن یحییٰ دمشقی صاحب
الدرفی، اخبار الامام المنتظر وغیرہم نے کتاب لکھی ہے، اور ان میں سے بعض نے آپ علیہ السلام کے حالات کے بارے میں سیرت حلبیہ کی طرف مفصل کتاب لکھی ہے۔ صفحہ نمبر 54 کے نیچے حاشیے میں بہت سی حدیثوں سے جو حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں ظاہر ہوتا ہے کہ مہدی میرے اہل بیت اور میرے اہل بیت اولاد فاطمہ سے ہوں گے، اور اسبان اصحاف الراغبین باب 2 صفحہ نمبر 140 طبع مصر 1312 ہجری، ان کے خروج آپ کے اہل بیت سے ہونے اور زمین کے عدل سے پر کرنے کے سلسلے میں متواتر حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ نور الابصارس 155 الطبع مصر 1312 میں شبلنجی لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ مہدی ان کے اہل بیت سے ہوں گے اور وہ زمین کو عدل سے پر کر دیں گے، اور آپ عیسیٰ کے ساتھ خروج کریں گے اور فلسطین میں دجال کو قتل کرنے میں ان کی مدد کریں گے، اور آپ اس امت کی امامت کریں گے اور عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ شافعیوں کے مفتی سید احمد بن سید زینی دہلان نے فتوحات الاسلامیہ جلد 2 صفحہ نمبر 211 طبع مصر 1323، اور وہ احادیث جن میں مہدی کا ذکر ہوا ہے وہ بہت ہیں، متواتر ہیں، ان میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ان کی کثرت اور ان کے بیان کرنے والوں کی کثرت ایک دوسرے کو قوی کرتی ہیں، یہاں تک وہ ایسی ہو گئی ہیں کہ قطع کو فائدہ دیتی ہیں، لیکن مقطوع کا ظہور ضروری ہے، اور وہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے اور زمین کو عدل سے پر کریں گے۔ اس سے علامہ سید محمد بن رسول البرزنجی نے آخری اشاعت میں پردہ اٹھا دیا ہے، لیکن آپ کے ظہور کو کسی مخصوص و معین سال میں محدود کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر محدود کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نص بھی وارد نہیں ہوئی ہے۔ سبائق الذہب صفحہ نمبر 780 پر سویدی لکھتے ہیں، جس چیز پر علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ مہدی آخری زمانے میں قیام کریں گے اور زمین کو عدل سے پر کریں گے، اور آپ کے ظہور کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں۔ صفحہ نمبر 55 پر اب ہم صفحہ نمبر 55 کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے حالات کے بارے میں سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 28 کی طرف مفصل کتاب لکھی ہے، جس کا نام الفواسم عن الفتن القواسم رکھا ہے۔ اس کتاب کے قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد تو بس زمانہ غیبت خصوصاً آخری زمانے میں مہدیت اور امامت کے دعوے داروں کے دعووں کو باطل کرنا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے زمانے میں جس کی مسلمانوں کو شدید ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دشمن ہر اس حربے اور وسیلے کو بروئے کار لانے سے باز نہیں آئے ہیں کہ جس سے وہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف و عداوت کی آگ بھڑکاتے ہیں، تاکہ انہیں غلام بنانے اور ان پر تسلط پانے میں آسانی ہو جائے۔ حق کی قسم، مسلمان جب بھی ذلیل ہوئے ہیں وہ صرف اپنے اختلاف اور عداوت کی وجہ سے۔ صفحہ نمبر 55 کے حاشیے کو پڑھتے ہیں اب ہم۔ حاشیے میں ہے، آپ کے ظہور کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں، یہاں ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ اس کتاب میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ابن خلدون نے مقدمہ صفحہ نمبر 367 میں لکھا ہے، واضح رہے کہ جس چیز پر زمانے میں تمام مسلمان کا اتفاق رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت میں سے ایک شخص ظہور کرے گا جو دین کی تائید کرے گا اور عدل کو ظاہر کرے گا، اور مسلمان ان کا اتباع کریں گے اور اسلامی ممالک پر ان کا تسلط ہوگا۔ ان کا نام مہدی ہوگا۔ شیخ منصور علی ناصف غایت المعمول جلد 5 صفحہ نمبر 362 میں لکھتے ہیں، ساتواں باب خلیفہ مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔
سلفہ اور خلفاء علماء کے درمیان یہ بات مشہور رہی ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت میں سے ایک آدمی ضرور ظہور کرے گا اور اس کا نام مہدی ہوگا۔ سارے اسلامی ممالک پر اس کی حکومت ہوگی، مسلمان اس کی پیروی کریں گے اور ان کے درمیان عدل قائم کرے گا، دین کی تائید کرے گا، اور ان کے بعد دجال آ جائے گا۔ پھر عیسیٰ نازل ہوں گے اور اسے قتل کریں گے، یا اس کے قتل میں عیسیٰ مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا تعاون کریں گے۔ اور مہدی سے متعلق احادیث کو نیک منش صحابہ نے بیان کیا ہے، اور اکابر محدثین جیسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، طبرانی، ابو یعلی، بزاز، امام احمد اور حاکم رضی اللہ عنہم نے نقل کیا ہے۔ یقیناً اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ جس نے مہدی سے متعلق تمام حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسے ابن خلدون وغیرہ نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 381 پر لکھا ہے۔ پھر انہیں ترتیب سے لکھا ہے کہ اس کے بعد رقم کیا ہے۔ وہ تمام حدیثیں جو ہم نے نقل کی ہیں سب حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ بات صاحبان علم پر واضح ہے، تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہم نے مہدی کے بارے میں جو حدیث نقل کی ہیں وہ متواتر ہیں۔ اس طرح دجال سے بھی متعلق احادیث بھی متواتر ہیں۔ جس کے پاس ذرہ برابر ایمان اور کچھ انصاف کا جذبہ ہے۔ صفحہ نمبر 56 کے حاشیے کو ہی مکمل کر رہے ہیں، پھر اس کا صفحہ نمبر 56 کو پڑھتے ہیں۔ برابر ایمان اور کچھ انصاف کا جذبہ ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے، اور خدا اعلیٰ و عالم ہے۔ صاحب غایۃ المعمول کی بات ختم ہوئی ہے۔ کنجی شافعی نے البیان کے باب 11 میں لکھا ہے کہ مہدی کے سلسلے میں نبی سے متواتر و مستفیض حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اور المہدی اور مہدویت صفحہ نمبر 106 میں احمد امین لکھتے ہیں، میں نے اپنے استاد احمد بن محمد صدیق کے رسالہ ابراز الوہم المکنون فی کلام ابن خلدون میں پڑھا ہے، جس کو انہوں نے ابن خلدون کے رد میں لکھا ہے۔ یقیناً انہوں نے ابن خلدون کو اس اعتراض کو رد کیا کہ جو انہوں نے حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث پر کیا تھا، اور ان احادیث کے صحیح ہونے کو ثابت کیا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ حدیثیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور انہوں نے چند ایسی حدیثیں نقل کی ہیں جن کا ذکر ابن خلدون نے نہیں کیا تھا، اور ان کا اعتراض ابن خلدون پر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مہدی کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں کم ہی صحیح ہیں۔ فائدہ یہ واضح ہو گیا کہ مہدی منتظر اس امت سے ہوں گے، اور آخری زمانے میں دجال آئے گا، پھر عیسیٰ نازل ہوں گے اور اسے قتل کریں گے، اور اہل سنت کے سلفاً و خلفاء یہی نظریہ رہا ہے۔ اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38 لکھتے ہیں، فتح الباری میں حافظ لکھتے ہیں، اس سلسلے میں احادیث متواتر ہیں، مہدی اس امت سے ہوں گے اور عیسیٰ نازل ہو کر ان کے ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ حافظ ہی لکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور وہ زندہ ہیں۔ شوکانی نے اپنے رسالۃ التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر والدجال والمسیح میں لکھا ہے کہ عیسیٰ کے نزول کے بارے میں 29 حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 56 کو اب ہم پیچھے متصل کر کے پڑھتے ہیں۔ وہ صرف اپنے اختلاف و عداوت کی بنیاد پر ہوئے ہیں، باطل و کفر پرست ان پر غالب نہیں آئے، مگر ان میں جنگ و نفرت پھیلا کر، اور جن چیزوں کو یہ گناہ گار ہتھ کنڈے اور گندی خواہشوں والے مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انہیں بیرونی معاملات سے نمٹنے کے بجائے اندرونی جھگڑوں میں پھنسائے رکھنے کا اہم سبب سمجھتے ہیں، انہی میں مسئلہ مہدی ارواحنا فدا حاشیہ صفحہ نمبر 41 پر بھی ہے۔ انہیں اغراض کے تحت بعض ممالک جیسے ایران، ہندوستان اور افریقہ میں بعض پست اور اقتدار کے بھوکے بد اخلاقی میں شہرت یافتہ کم عقل اور بے اہمیت لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کر دیا، اور اس کے صفات، بلندیوں، علامات
اور آثار نشانیوں نسب شریف خاندانی شرافت جو کہ عام طور پر ایک فرد یعنی 12ویں امام ابوالقاسم حجت ابن الامام ابی بن محمد حسن عسکری ابن ابی الحسن الہادی ابن ابی جعفر محمد جواد بن ابی الحسن رضا بن ابی الحسن موسیٰ کاظم بن ابی عبداللہ جعفر صادق بن ابی جعفر محمد باقر بن ابی الحسن علی زیدی زین العابدین بن ابی عبداللہ الحسین سید الشہداء بن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کسی میں جمع نہیں ہوئے ہیں، یہی وہ ہیں جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آپ ہی زمین کو مشرق سے مغرب تک فتح کریں گے اور اسلام کو عالمی دین بنائیں گے۔ یہاں روئے زمین پر کوئی غیر خدا کی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا اور کوئی گاؤں باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوگی، اور ان کے ظہور کے بعد جبرائیل آسمان سے آپ کے نام سے ندا دیں گے جو مشرق و مغرب میں سنی جائے گی۔ صفحہ نمبر 57 کے مقدمے تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور نیکسٹ پارٹ میں ہم اس کے حاشیے کو پڑھیں گے۔